گھنے قدیم جنگلات میں گھرے کالا بستی کے ایک چھوٹے سے بھولے بسرے گاؤں میں ایک پرانی حویلی کی خستہ حال باقیات کھڑی تھیں۔ گاؤں والوں نے اس کے بارے میں صرف خاموش لہجے میں بات کی اور اسے منزل موت یعنی موت کی حویلی سے تعبیر کیا۔ یہ کئی دہائیوں سے لاوارث پڑی تھی۔ اس کی دیواریں بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس کی کھڑکیاں کھوپڑی کی خالی آنکھوں کی طرح بکھر گئیں۔ خاص طور پر اندھیرے کے بعد کسی کو اس کے قریب جانے کی ہمت نہ تھی۔ ایک برساتی شام سلمیٰ جو کہ گاؤں میں نئی آئی تھی حویلی پہنچی۔ وہ پرانے ڈھانچے کے رازوں سے پردہ اٹھانے میں گہری دلچسپی رکھنے والی مورخ تھیں۔ اس کے لیے حویلی بھولی بسری کہانیوں کا خزانہ تھی جسے سنائے جانے کا انتظار تھا۔ گاؤں والوں نے اسے لعنت سے خبردار کیا لیکن سلمیٰ بھوت کی کہانیوں پر یقین کرنے والی نہیں تھی۔ وہ احتیاط سے حویلی کے قریب پہنچی۔ اس کے جوتے گیلی کائی والی زمین میں دھنس رہے تھے۔ لوہے کا گیٹ یوں کھلا جیسے اس کا انتظار کر رہا ہو۔ جیسے ہی وہ دہلیز کو عبور کر رہی تھی ایک برفیلی ہوا درختوں کے درمیان سے چلی گئی جس کی وجہ سے وہ جھومنے لگے اور سرگوشی کرنے لگے۔ سلمیٰ کانپ گئی لیکن آگے بڑھ گئی۔ اندر حویلی بوسیدہ شان و شوکت کی بولبیلیاں تھیں۔ دیواروں پر سابق رہائشیوں کی دھندلی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں اس کے پیچھے چلتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ ہر سطح پر دھول کی تہہ چڑھی ہوئی تھی۔ موٹے اور بے ہنگم جیسے حویلی وقت کے ساتھ جم گئی ہو لیکن سلمیٰ اپنی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ سائے میں چھپی ہوئی چیز اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا سامان عظیم الشان ہال میں لگایا جس کا مرکز ایک بڑی سڑتی ہوئی سیڑھی تھی جو اندھیرے میں گھس گئی۔ جیسے ہی اس نے پیک کھولا اسے ایک پرانی ڈائری ایک قدیم میز کے چھپے ہوئے ڈبے میں ٹکڑی ہوئی ملی۔ چمڑے سے بندھی کتاب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کے صفحات عمر کے ساتھ پیلے پڑ گئے تھے۔ سر ورق پر نام زرین لکھا تھا اور سلمیٰ نے پڑھنا شروع کیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ حویلی کے آخری رہائش گاہ ہے۔ ڈائری میں محبت، حسد اور ناقابل بیان وحشت کی کہانی سنائی گئی۔ زرین ایک خوبصورت نوجوان عورت تھی جس کی منگنی اکرم نامی شخص سے ہوئی لیکن اکرم وفا نہ کر سکا۔ وہ گاؤں کی ایک اور عورت کے ساتھ خفیہ طور پر تعلق رکھتا تھا۔ جب زرین کو پتہ چلا تو اس کا دل بکھر گیا اور اس کے غم میں اس نے بدلہ لینے کے لیے تاریخ فنون کا رخ کیا۔ سلمیٰ جتنی زیادہ پڑھتی گئی اتنا ہی اسے زرین سے ایک عجیب سا تعلق محسوس ہوا جیسے اس عورت کا غم صفحۂ ہستی سے اتر کر اس کی روح میں اتر رہا ہو۔ وہ زرین کی سرگوشیاں تقریباً سن سکتی تھی اور اسے جاری رکھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ اندراجات مزید گہرے اور بے ترتیب ہوتے گئے۔ زرین کے نزول کو پاگل پن میں بیان کیا گیا کیونکہ اس نے اکرم کو اذیت دینے کے لیے شیطانی روحوں کو بلانے کی رسومات ادا کیں۔ سلمیٰ کا سر دھڑکنے لگا۔ اسے خوف کا زبردست احساس ہوا۔ کمرے میں ہوا گاڑھی ہو گئی جس سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اچانک حویلی کے اندر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی جس کے بعد اس کے اوپر قدموں کی آواز آئی۔ سلمیٰ نے چھلانگ لگائی۔ ڈائری اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی ٹارچ پکڑی اور سیڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ ہیلو، اس نے پکارا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کوئی جواب نہیں تھا لیکن قدموں کی رفتار جاری تھی، آہستہ اور جان بوجھ کر جیسے کوئی چیز آگے پیچھے ہو رہی ہو۔ سلمیٰ اپنی ہمت جمع کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر قدم اس کے وزن کے نیچے کراہ رہا تھا اور اس کے چڑھتے ہی ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی۔ سب سے اوپر اسے بند دروازوں کے ساتھ ایک لمبا دالان ملا۔ قدم رک گئے تھے اور باہر صرف اس کی اپنی سانسوں کی آواز اور دور گرج کی آواز رہ گئی تھی۔ ہال کے آخر میں ایک دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا
اور اندر سے ہلکی سی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ سلمیٰ احتیاط سے اس کے قریب پہنچی۔ اس کا دل سینے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازہ دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہوا۔ یہ کمرہ ایک بیڈ روم تھا جو وقت سے اچھوتا تھا، گویا اس کے آخری استعمال کے لمحے میں اسے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ پلنگ کی میز پر جلی ہوئی ایک موم بتی دیواروں پر خوفناک سائے ڈال رہی ہے۔ بستر بنایا گیا تھا، چادریں بالکل ہموار تھیں، سوائے ایک چیز کے۔ بیچ میں ایک بڑا گہرا داغ۔ سلمیٰ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ فطری طور پر جانتی تھی کہ یہ زرین کا کمرہ ہے۔ جیسے ہی وہ بیڈ کے قریب پہنچی، اس نے کچھ اور دیکھا۔ ایک کونے میں کھڑی ایک شخصیت جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ ایک عورت تھی۔ اس کی پیٹھ سلمیٰ کی طرف تھی۔ اس کے بال گھنے دھندلے کناروں میں جھک رہے تھے۔ زرین! سلمیٰ نے سرگوشی کی، حالانکہ اسے یقین نہیں تھا کہ اس نے یہ نام کیوں استعمال کیا۔ وہ شکل آہستہ آہستہ مڑ گئی۔ ایک چہرہ غصے اور غم سے مڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھوکھلی اور سیاہ تھیں۔ سلمیٰ لڑکھڑا کر پیچھے ہو گئی۔ دہشت اس کی رگوں میں بھر گئی۔ زرین نے بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا، لیکن کوئی لفظ نہیں نکلا۔ صرف ایک دھیمی گھٹن کی آواز تھی جو کمرے میں گونج رہی تھی۔ اچانک سلمیٰ کے پیچھے دروازہ بند ہوا اور موم بتی ٹمٹما کر باہر نکل گئی۔ وہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زرین کی بھوت بھری شخصیت سے آنے والی واحد روشنی، جو غیر فطری رفتار سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ سلمیٰ دیوار سے ٹکرائی۔ اس کا دماغ باہر نکلنے کے لیے بھاگ رہا تھا، لیکن زرین ایک پل میں اس پر تھی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ سلمیٰ کے گلے میں لپٹے ہوئے تھے۔ سلمیٰ نے ہوا کے لیے ہانپی۔ اس کی بینائی دھندلی پڑ رہی تھی۔ جیسے جیسے کمرہ گھوم رہا ہو، وہ زرین کی نفرت، اس کا درد اور بدلہ لینے کی خواہش کو اس کے ذریعے محسوس کر سکتی تھی، جیسے بھوت اس کی روح قبض کرنا چاہتا ہو۔ آخری مایوس کن کوشش میں سلمیٰ ڈائری کے لیے فرش پر پہنچی اور اسے زرین کی طرف پھینکا۔ بھوت پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سلمیٰ نے آخری اندراج بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، ایک عبارت جو دعائے مغفرت کی طرف لگ رہی تھی۔ جیسے ہی الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے، زرین نے ایک آہ بھری جس سے دیواریں ہل گئیں۔ بھوت کی شکل جھلملانے لگی، کم ٹھوس دھوئیں کی طرف۔ کمرہ ایک بہرا کر دینے والی دہاڑ سے بھر گیا۔ اور پھر آخری چیخ کے ساتھ زرین غائب ہو گئی۔ سلمیٰ کو فرش پر ہانپتے ہوئے چھوڑ دیا۔ دروازہ کھلا اور موم بتی زندہ ہو گئی۔ سلمیٰ ایک لمحے کے لیے وہیں لیٹ گئی۔ سانس اکھڑ گیا۔ حویلی میں ایک بار پھر خاموشی چھائی، لیکن جو کچھ ہوا، اس کا وزن ہوا میں معلق رہا۔ سلمیٰ جانتی تھی کہ وہ کبھی حویلی واپس نہیں آ سکتی، اور نہ ہی وہ اس اذیت زدہ روح کو کبھی بھول پائے گی جس نے اس پر دعویٰ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس رات وہ گاؤں سے چلی گئی، ڈائری اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ چلا گیا، بارش برس رہی تھی۔ اس نے عقبی آئینے میں نظر ڈالی۔ صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس نے سوچا کہ اس نے زرین کا عکس دیکھا ہے، کھوکھلی نظروں سے اسے گھور رہی ہے۔ لیکن جب اس نے دوبارہ دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ آگے صرف تاریک سڑک ہے۔ یہ کہانی ایک قدیم حویلی کی خوفناک ماحول میں گھرے ہوئے ماضی کی خیانت، بدلہ اور دیر پا روحوں کے موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی سٹوریز سننے کو ملیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔